اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ کتاب کفارات کے 2 دروس ریکارڈ ہو گئے، اب یہ تیسرا ہے اور اس میں جو اختلافی موارد ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کفارہ کے 5 اقسام اتفاقی ہے، اس میں مقدار میں اس کے طریقے میں علماء میں اختلاف ہے، اما ان 5 موارد کے کفارہ موجود ہونے میں اختلاف نہیں ہے گزشتہ کفارات میں۔ یہاں سے شہید اول نے کچھ ایسے موارد بیان کیا ہے جو اختلافی موارد ہے، یعنی اختلاف کس اعتبار سے ہے تو اختلاف 4 لحاظ سے ہے، اختلافی ہونے کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پہلا اختلاف ایسے موارد میں کفارہ موجود ہے یا نہیں، اصل وجود کفارہ میں اختلاف ہے، واضح ہو رہا ہے نہیں؟ اصل وجود کفارہ، یعنی بعض علماء نے کفارہ ہے کہا، بعض علماء نے کفارہ نہیں ہے۔ تو پہلا اختلاف ہونے کی وجہ کفارہ کے وجود کے بارے میں ہے کہ کفارہ ہونا اور نہ ہونے میں اختلاف۔ پھر جو نہ ہونے کا قائل ہے ان کو تو مزید آگے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل پیش کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد مزید بحث نہیں ہے انکار کرنے والوں کے پاس۔ اور دوسری جہت جو حضرات کفارہ کے وجود کا قائل ہے، یعنی کفارہ ہے کہا تو پھر دوبارہ اختلاف شروع ہو جائے گا کہ کفارہ واجب ہے یا مستحب ہے، کفارہ دینا ضروری ہے یا کفارہ دینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اس کے تیسری جہت جب آپ واجب کا قائل ہو جائے یا مستحب کا قائل ہو جائے تو کفارہ کی مقدار کیا ہے، کفارہ دینا مستحب ہے تو کتنا دینا چاہیے، یہ اختلافی ہے۔ اور کفارہ واجب ہے اگر آپ کا ہے تو واجب ہے تو کتنا دینا واجب ہوگا، یہ اختلافی تقریباً خلاصہ کریں تو 3 جہات ہوتے ہیں۔ اگر ہم کھول کے مستحب اور واجب کو الگ الگ حساب کریں تو 4 جہات اختلاف ہے۔ تو آنے والے موارد اور چند گناہان ایسے ہیں جس کے کفارے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہونے کی کتنے جہات ہو گئے؟ تقریباً 3 جہات ہو گئے۔ ایک وجود کفارہ کے بارے میں اختلاف، دوسرا موجود ہونے کی صورت میں آیا مستحب ہے یا واجب ہے، اور تیسری جہت جو ہے نا اگر واجب مانو یا مستحب مان لو مقدار میں اختلاف ہے۔ اب ان میں سے سب سے پہلا مورد شہید نے بیان کیا جو اختلافی ہے، علماء میں جھگڑا ہوا ہے، وہ ہے قسم کھانا اللہ اور نبی اور ائمہ سے براعت کا۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ براعت کا قسم کھائے اور اس طرح قسم کھائے کہ اگر میں یہ کام کروں یا فلان کام نہ کروں تو اللہ اور ائمہ سے رسول سے میں بری ہو جاؤں گا۔ بری ہونے کا مطلب انہیں لا تعلق ہونا، بری الذمہ کہتے ہیں نا، جس کے ذمے پر کچھ نہ ہو اس کو بری الذمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اور رسول سے ائمہ سے براعت کی قسم کھانا یہ گناہ ہے، اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء متفق ہے براعت کی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ امام نے فرمایا جو اس طرح قسم کھائے گا، چاہے وہ سچی قسم ہو چاہے وہ جھوٹی قسم ہو، دونوں صورتوں میں واقعاً بری ہوگا۔ یہ اس طرح کا ہے، یعنی اگر کوئی اس طرح قسم کھائے کہ میں فلان کام کروں یا نہ کروں تو اللہ اور رسول سے ائمہ سے بری ہو جاؤں گا، تو اس طرح اگر کوئی کہے تو اگرچہ اس کی قسم سچی ہو پھر بھی وہ اللہ اور رسول سے جدا ہوگا، لا تعلق ہوگا، تو یہ کام گناہ ہے، گناہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے۔ اما کفارہ واجب ہے یا نہیں ہے، اصلاً پہلا اختلاف کفارہ موجود ہے یا نہیں ہے اختلاف ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ کفارہ نہیں ہے اور بعض نے کہا کفارہ ہے، اور اس میں ٹوٹل 3 اقوال ہے، یعنی براعت کی قسم کھانے کی صورت میں کفارہ کے بارے میں اختلاف ہوا 3 اقوال۔ نمبر 1 مصنف اور شیخ توسی کا نظریہ ہے کہ کفارہ ہے، اور کتنا کفارہ ہے؟ زہار کا کفارہ ہے۔ زہار کا کفارہ مرتبہ تھا جو پہلے ہم نے
پڑا ہے، کفارہ ظہار ہے، اور اس کے 3 جو ہے خصال ہے، پہلے بتایا ہے۔ پھر اگر کسی کے پاس ظہار کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو کفارہ قسم، یمین کا کفارہ ہے۔ یہ پہلا قول ہے، یہ شیخ طوسی اور شہید اول کا نظریہ ہے، اور عبارت میں اس کی دلیل بھی بیان کرے گا، اشارہ کرنا ہے۔ نمبر 2 شارح اور علامہ ہلی کا قول ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر آخر میں استغفار کرے تو کافی ہوگا، اپنے گناہ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے تو کافی ہے۔ یہ شہید ثانی اور علامہ کا قول ہے، اور اس کے لیے حدیث اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک جواب نامہ ہے، کسی راوی نے امام کے لیے خط لکھا تو اس خط میں اس توقی کہا ہے، یہاں لفظ توقی اصطلاح میں اس خط کو کہا جاتا ہے جو امام کے لیے اس زمانے میں لوگ لکھتے تھے، جس طرح آج کل مجتہدین کے لیے سوالات لکھتے ہیں نا، استفتاء کہتے ہیں اس کو، یعنی حکم شرعی پوچھتے تھے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں بھی، باقی اماموں کے زمانے میں بھی جو دور دراز کے لوگ تھے وہ احکام پوچھنے کے لیے امام کے پاس تو نہیں آ سکتے تھے نا، اسی لیے وہ لوگ ایک سوال نامہ لکھتے تھے، اور اس سوال نامے کے درمیان جگہ خالی رکھتے تھے تاکہ امام جواب اسی جگہ میں لکھے، یعنی جواب کے لیے الگ خط لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس قسم کے سوالات کا جو خط ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں توقیع کہتے ہیں۔ توقیع کا اصلی معنی ہے اضافہ کرنا، اور اس خط کو توقیع کیوں کہا؟ کیونکہ امام اسی خط میں اضافہ کرتے تھے، یعنی جواب بھی اسی خط میں لکھتے تھے جو جواب کے لیے جگہ رکھا جاتا تھا۔ تو اس توقیع میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس روایت میں بھی امام نے یہی کفارہ بیان کیا ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو استغفار کرے کافی ہے، باقی مزید کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 قول ہو گیا۔ تیسرا قول فقہا کا ایک گروہ ہے، اب ان فقہا کا نام تو یہاں پہ نہیں لیا ہے، ایک گروہ نے کہا مطلقاً کفارہ نہیں ہے، یہ کام گناہ ہے، اگر برات کی قسم کھائے تو یہ تو گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یعنی اگر کسی نے امام اور اللہ اور رسول سے برات کی قسم کھائے تو غلط کام کیا، اما اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مطلقاً یہ لفظ جو عبارت میں آیا ہے، مطلقاً کا مطلب یہ ہے، چاہے اس کے 2 معنی ہو سکتا ہے، کفارہ یعنی نہیں ہے مطلقاً، چاہے وہ سچی قسم ہو یا جھوٹی قسم ہو، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم توڑ دے یا نہ توڑے، ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، قسم توڑنا اور نہ توڑنا مطلقاً کا دوسرا مطلب ہے۔ تو یہ اختلافی پہلا مورد ہم نے خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، اب عبارت کے ساتھ مزید مطالب ہے، تو عبارت کی طرف توجہ کرو۔ فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْأَقْسَامِ، پس یہ کفارے کے ٹوٹل اقسام ہے، جملہ یعنی بعض اقسام یا جتنے اقسام جو اتفاقی ہے وہ یہی ہے۔ فَهَذِهِ یعنی گزشتہ جو 5 کفارات بتایا ہے یہ اتفاقی کفارات۔ وَبَقِيَ هُنَا أَنْوَاءٌ، اور کفارے کے کچھ انواع رہ گئے ہیں۔ وَبَقِيَ هُنَا، یہاں پہ کچھ انواع کفارہ رہ گئے۔ اختلف فی کفاراتها، اور ان انواع کے کفارات میں اختلاف کیا گیا۔ اختلاف کرنے کی 3 جہات آپ کی خدمت میں بیان کیا، یعنی ایک تو کفارہ موجود ہے یعنی اختلاف ہے، پھر کفارہ ہے تو واجب ہے یا مستحب ہے، اختلاف ہے، تیسری جہت کیا ہوا، مقدار کفارہ میں اختلاف ہے، واجب یا مستحب ہے تو کتنا دینا پڑے گا۔ تو اختلاف کی 3 جہات ہیں، ہاں یہ اسی عبارت میں وہ مطلب نکلے گا، اختلاف کی جہات یعنی کس چیز میں اختلاف ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ اختلاف کی 3 جہات یا 3 وجوہات ہے۔ واضح ہو گیا مطلب؟ اتبعہا بہا، اتبعہا یعنی مصنف نے پیچھے لایا، ہاں یعنی ان اختلافی موارد کو بہا ان اتفاقی اقسام کے ساتھ، یعنی یہاں پہ 2 ضمیر ہاں ہے، اس کا مرجع آپ دقت کرو، اتباع کے اندر ضمیر ہے وہ مصنف کی طرف، مصنف نے
ان انواع کو پیچھے لایا بہا ان اقسام کے اوپر عبارت میں دو الفاظ آئے اقسام اور انواع. تو جو گزشتہ اقسام ہے وہ اتفاقی ہے تو مصنف نے ان اتفاقی اقسام کے پیچھے ان اختلافی انواع کو لایا ہے. عبارت کا مطلب واضح ہو گیا. ہاں اتبعہا بہا مصنف نے ان اتفاقی اقسام کے پیچھے اختلافی انواع کو لایا. فقال مصنف نے کہا پہلا مورد یہ ہے والحالف بالبراءۃ من اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والائمۃ علیہم السلام علی الاجتماع والانفراد یأثم ویکفر کفارۃ ظہار. یہ مصنف کی عبارت ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ علیہ السلام سے، اب یہ ائمہ کہا تو سارے ائموں سے برات کا قسم کھائے، علی الاجتماع کا مطلب یہ ہے کہ تمام اماموں سے برات کا قسم کھائے، یا انفراد کا مطلب یہ نہیں ایک امام کے یا دو امام کے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اگر کسی نے قسم کھایا اللہ سے بری ہونے کا، یعنی بری ہونے کا مطلب تو سمجھ میں آیا نا، لا تعلق ہونے کا، یا رسول سے لا تعلق ہونے کی قسم کھایا، یا ائمہ علیہ السلام سے لا تعلق ہونے کا قسم کھایا، اور لا تعلق ہونا علی الاجتماع یعنی سارے ائمہ سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر قسم کھائے، والانفراد یا انفراد قسم کھائے. انفراد کا مطلب واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ انفراد یعنی کسی ایک امام سے بری ہونے کا قسم کھائے. تو کوئی اس طرح قسم کھانے والا یأثم گناہگار ہے، گناہ کیا اس نے. اب عبارت شیخ اول کی عبارت میں والحالف مبتدا ہے، یأثم خبر ہے. یہ بالبراءۃ من اللہ ورسولہ یہ سب عطف ہے، عطف معطوف ہو کر متعلق حالف ہے. عبارت کا مطلب واضح ہو گیا، یعنی وہ بندہ جو اللہ اور رسول اور ائمہ علیہ السلام سے براءت کا قسم کھانے والا ہے وہ یأثم گناہگار ہے، اس کے گناہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے. صادقا کان ام کاذبا، چاہے اس کی قسم سچی ہو یا جھوٹی ہو. تو قسم سچی اور جھوٹی کس وقت ہوتا ہے؟ جب گزشتہ کسی واقعے کے بارے میں قسم کھائے. کسی نے محکمہ عدالت میں قاضی کے سامنے قسم کھایا کہ اللہ کی قسم، یا یوں قسم کھایا کہ میں فلان گناہ میں نے کیا ہو، فلان جرم میں نے کیا ہو تو میں اللہ سے بری ہو جاؤں یا رسول سے بری ہو جاؤں، اس طرح قسم کھائے. تو یہ گزشتہ واقعے کے بارے میں قسم کھا رہا ہے نا. تو سچی قسم بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس نے یہ کام نہیں کیا ہو اور اس کی قسم سچی ہو. جھوٹی قسم ہو تو کیسے ہوگا؟ اس نے فلان گناہ کیا ہو اور قاضی کے سامنے اس نے نہ کرنے کی قسم کھائے، یہ تو جھوٹی قسم ہو گئی. اب وہ برات والے قسم چاہے سچی قسم ہو چاہے جھوٹ والے قسم ہو، دونوں صورتوں میں گناہگار ہے. گناہ اور اس کے اوپر عذاب آخرت میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ تو اختلافی نہیں ہے، گناہگار ہونے میں کوئی بحث نہیں ہے. اور حدیث میں آیا وفی الخبر انہ یبرأ بذلک منہم صادقا وکاذبا، اور روایت کے الفاظ آئے. آپ یہ روایت کس امام کا ہے یا رسول پیغمبر کا ہے، رسول اکرم کا ہے، یہ تو بتایا نہیں ہے، ظاہراً امام کا قول ہے. تو روایت میں ہے وفی الخبر یعنی حدیث میں یہ بات ہے کہ انہ یبرأ بذلک، یعنی یہ شخص اس قسم کے ذریعے سے جدا ہوگا، لا تعلق ہوگا منہم ان سے، یعنی ائمہ سے اور رسول سے، اللہ سے واقعا لا تعلق ہوگا. صادقا و کاذبا، چاہے وہ سچا ہو چاہے وہ جھوٹا ہو. تو واقعا اللہ سے لا تعلق ہونا، اللہ سے بری ہونا، یہ تو بڑی بات ہے نا. ائمہ سے جدا ہونا، ان سے لا تعلق ہونا، یہ تو عظیم مصیبت ہے. اما کفارہ ہونے میں اختلاف ہے. واختلف فی وجوب الکفارۃ بہ مطلقا او مع الحنث، اختلاف ہوا ہے کفارہ واجب ہونے کے بارے میں، بھی یعنی اس قسم کی وجہ سے، مطلقاً کا معنی یعنی بعد والے عبارت سے ملاؤ تو سمجھ میں آئے گا، چاہے وہ قسم توڑے یا نہ توڑے. مطلقاً یعنی قسم توڑ دے، او مع الحنث یعنی قسم توڑنا اور نہ توڑنا، دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے. یہ ایک
صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے او مع الحنث، قسم توڑنے کی صورت میں کفارہ ہے۔ قسم توڑنا نہ توڑنا آئندہ کے بارے میں ہے۔ ہاں یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ اوپر عبارت میں آیا صادقاً او کاذباً، قسم سچی اور جھوٹی۔ تو سچی اور جھوٹی قسم کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ گزشتہ واقعات کے بارے میں سے دکھاتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں کسی نے قسم کھایا اور قسم اس کام کے برابر آیا تو سچی قسم ہے۔ کسی نے کہا کہ قسم کھایا میں نے زید کو نہیں مارا، اگر مارا ہوں تو اللہ اور رسول سے بری ہو جاؤں گا، اور اس نے واقعاً زید کو نہیں مارا ہے، تو یہ کیا ہے؟ قسم سچی ہے، کیونکہ اس کی قسم اور بات برابر ہے نا، دعویٰ اور قسم برابر ہے۔ اگر اس نے اس طرح قسم کھایا کہ میں نے زید کو نہیں مارا، اگر مارا ہوں تو اللہ اور رسول اور ائمہ سے بری ہو جاؤں گا، اور اس نے واقعاً مارا بھی تھا، تو یہ کون سی قسم ہو گئی؟ جھوٹی قسم ہو گئی۔ اس نے مارا ہے لیکن نہ مارنے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ تو گزشتہ واقعات کے بارے میں سچ اور جھوٹ کی بات ہے۔ اما نیچے والے عبارت میں قسم توڑنا اور نہ توڑنے کی بات ہے۔ ہن سے قسم ہے نا، قسم توڑنے کی بات ہے۔ تو قسم توڑنے کی بات آنے والے واقعات کے بارے میں قسم کھانا، اس میں قسم توڑنا اور نہ توڑنے کی بات چلے گی۔ بطور مثال کسی نے اس طرح قسم کھائے کہ کل میں فلان کام کروں گا، فلان بازار جاؤں گا، اگر نہ جاؤں تو اللہ اور رسول سے میں بری ہو جاؤں گا۔ جانے کی قسم کھایا نہیں کھایا اس نے؟ پھر وہ کل وہاں گیا، یعنی جس بازار میں جانے کو اس نے قسم کھایا تھا وہاں گیا تو قسم نہیں توڑا ہے۔ اگر اس نے یہ قسم کھا کے اس ٹائم پر اپنے کمرے میں سوتا رہا تو یہ قسم توڑ بھی دیا، تو یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا نا، قسم توڑنا بھی گناہ ہے اور اس طرح قسم کھانا بھی گناہ ہے۔ تو خلاصہ بات یہ ہوا ہے کہ قسم سچ اور جھوٹ ہونا گزشتہ واقعات سے مربوط ہونا ہے، اور قسم توڑنا اور نہ توڑنا آئندہ افعال اور واقعات کے بارے میں قسم کھانا۔ اب اختلافی یہ ہے فَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا قَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ۔ شہیر ثانی فرماتے ہیں مصنف نے یہاں کتاب اللمعہ میں دو قول نقل کیا ہے ترجیح دیے بغیر، یعنی اب مصنف کے اپنا نظریہ ادھر نہیں بیان کیا۔ دیکھو ہم نے خلاصے میں ایک غلطی کی تھی کہ مصنف کا قول ہے، نہیں، مصنف نے دو قول ادھر نقل کیا کتاب اللمعہ میں اور اپنا نظریہ کھل کا بیان نہیں کیا۔ شیخ طوسی کا قول ہے، اما مصنف نے شیخ کا قول نقل کیا ہے، تو نقل کرنے پر گزارا کیا ہے اور اپنا نظریہ کھل کے نہیں بتایا۔ خود مصنف نے یہاں لمحہ میں، ممکن ہے دوسری کتابوں میں بتایا ہوا، اپنا نظریہ پیش کیا ہو، لیکن یہاں پیش نہیں کیا ہے۔ اسی لیے شہید ثانی فرما رہے ہیں فَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا قَوْلَيْنِ، مصنف نے یہاں لمحہ میں دو قول نقل کیا من غیر ترجیح، ترجیح دیے بغیر، یعنی کون سا قول بہتر ہے، کون سا غلط ہے، کون سا صحیح ہے، یہ نہیں بتایا۔ وَقَذَا فِي الدُّرُوسِ، اسی طرح کتاب الدروس میں بھی ترجیح نہیں دیا، دو قول نقل کیا۔ وَهُوَ، اب وہ دو قول کیا ہے؟ أَنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ، یعنی اگر اللہ اور رسول اور ائمہ سے براحت کا قسم کھائے تو پہلا قول یہ ہے کہ ظہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ عَجَزَ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى قَوْلِ الشَّيْخِ فِي النِّهَايَةِ وَجَمَاعَتِهِ، اگر ظہار کا کفارہ ادا نہ کر سکا تو یمین کا کفارہ ہے، قسم کھانے کا کفارہ، قسم توڑنے کا کفارہ، جو گزشتہ اقسام کفارہ میں آپ کو بتایا نا، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، 10 کو کپڑے پہنانا، پھر وہ بھی نہ ہو سکے تو آگے جا کے غلام آزاد کرے، پھر وہ بھی نہ ہو سکے تو 3 دن روزہ رکھے۔ تو یہ کفارہ یمین مخیرہ بھی تھا اور مرتبہ بھی تھا، مع جماعت الوصفین تھا۔ تو اس طرح کفارہ ادا کرنا ہوگا، یہ علی قول الشیخ، شیخ صاحب کا قول ہے۔ تو یہ فقہ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ شیخ بطور مطلق کا ہے تو کون مراد ہے؟ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اگر منطق اور فلسفے میں شیخ کہتے ہیں تو وہاں شیخ سے مراد شیخ بو علی سینا ہے، جو منطق اور فلسفہ میں بڑے علماء میں سے ہے۔ تو ان کے علمی اور قابلیت کی وجہ سے ہر علم میں، ہر فن میں شیخ بن گئے ہیں،
اور بطور مطلق شیخ کہا تو ایک خاص بندہ مراد ہے۔ فی نہایہ یعنی شیخ نے اپنی کتاب نہایہ میں یہ بات مان لیا ہے، وجماعت یعنی علی قول جماعت، اس پر یعنی ایک گروہ کا قول بھی ہے، یعنی صرف شیخ کا بھی نہیں ہے۔ ولم نقف علی مستندہ، شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ اس قول کے دلیل پر ہم آگاہ نہ ہو سکے۔ قول تو ذکر کیا ہے، اما اس کی دلیل کیا ہے پتہ نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ جو ہے کس حدیث کی بنیاد پر ہے یا کوئی دلیل ہے، آیت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے بس۔ ولم نقف علی مستندہ، شہید ثانی فرما رہے ہیں اس قول کی دلیل پر ہم آگاہ نہ ہو سکے، یعنی ہمیں دلیل نہیں ملا۔ وظاہرهم وجوب ذلك مع الحنس وعدمه ومع الصدق والكذب، شہید ثانی فرماتے ہیں شیخ توسی اور ایک گروہ کا یہ نظریہ بطور مطلق ہے، یعنی قسم توڑ دے یا نہ توڑے، دونوں صورتوں میں کفارہ ہے، اور ومع الصدق والکذب، چاہے جھوٹی قسم ہو چاہے سچی قسم ہو، دونوں صورتوں میں کفارہ ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے وضاحت کیا قسم سچ اور جھوٹ ہونا کن واقعات کی مناسبت سے ہے، گزشتہ واقعات کی مناسبت سے۔ قسم توڑنا اور نہ توڑنا کن واقعات کی مناسبت سے ہے، آئندہ واقعات اور افعال کی مناسبت سے۔ یہ ذہن میں رکھو، کیونکہ اگر یہ نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ قسم توڑنا کیسا ہے، کس طرح توڑے گا۔ گزشتہ کسی کام کے بارے میں قسم کھایا ہو تو ابھی کیسے توڑے گے، وہ تو گزر گیا نا ایک کام۔ تو قسم توڑنا اور نہ توڑنا، آئندہ فعل کے بارے میں قسم کھائے اور اس کام قسم کے مطابق کام نہ کرے تو قسم ٹوٹ جائے گا۔ وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه يطعم مع الحنس، یہی عبارت ہے نا، حنس ہماری کتاب کے حاشیے میں لگا دیا اس لیے تھوڑا اشتباہ ہو گیا۔ اچھا، یہ دوسرا قول ہے، دوسرا قول شہید ثانی کا قول ہے اور علامہ کا قول ہے، اور مصنف نے ترجیح دیے بغیر اس قول کو بھی نقل کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام حسن ابن صفار نے خط لکھا، اور اس خط میں امام نے اس طرح جواب دیا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور اگر یہ نہ کر سکے تو استغفار کرے گا، یعنی استغفار تو ویسے بھی گناہ کے لیے استغفار کرنا چاہے نا، یہ گناہ ہے۔ اب شہید ثانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دیا ہے، اور اس روایت پر 2 اشکال ہیں، وہ اشکال کا جواب دے گا نیچے عبارت میں۔ وفی توقیع العسکری علیہ السلام، اور امام عسکری علیہ السلام کے توقیع میں، توقیع کا مطلب میں نے خلاصے میں بتایا تھا کہ وہ سوال نامہ ہے جس کے درمیان میں امام اپنا جواب تحریر فرماتے تھے، تو امام نے خط لکھا محمد ابن حسن الصفار کے نام، اور اس روایت کو نقل کیا ہے محمد ابن یحییٰ نے۔ راوی کون ہے؟ محمد ابن یحییٰ۔ اور پھر صحیح یعنی روایت صحیح کے زمین میں آیا، یہ روایت ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے۔ اب اس توقیع میں امام نے فرمایا انہ یطعم 10 مساکین لکل مسکین مد، کہ یہ بندہ جو اللہ کے سے بری ہونے کا، رسول سے بری ہونے کا اور امام سے بری ہونے کا قسم کھایا ہے، وہ یطعم مع الحنس، قسم توڑنے کی صورت میں وہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ لکل مسکین مد، ہر مسکین کے لیے ایک مد دینا ہے۔ مد کی مقدار تو آپ کو پتا ہوگا، مد کی کتنا مقدار ہے، یعنی 3 پاؤ، جو ماہ رمضان کے جن کا روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوا وہ بھی مد دینا ہے نا، تو مد میں تقریباً 750 گرام گندم یا جو انسان معمولاً کھاتے ہیں وہی دینا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، اور اللہ سے معافی مانگے گا، غلط کیا ہے اس نے، غلط قسم کھایا۔ بس دوسرا قول یہ ہے، بس قسم اگر توڑ دیا تو 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اور استغفار بھی ہے۔ وَالْعَمَلُ بِمَضْمُونِهَا حَسَنٌ، شہید ثانی اپنا نظریہ اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں اس روایت کے مضمون کے مطابق عمل کرنا اچھا ہے۔
اب دیکھو اس لمحہ میں یہ عبارت زیادہ ہے کہ فلان فقیہ نے اس روایت پر عمل کیا کہا، تو عمل کیا کا مطلب یعنی اس روایت کے مطابق فتویٰ دینا مراد ہے۔ روایت پر عمل کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فقیہ خود قسم کھا کے توڑ دے، یہ تو عمل کا ایک شکل تو یہ ہے نا۔ عمل یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں پہ علامہ حلی اس طرح اللہ سے بری ہونے کا قسم کھائے، نعوذ باللہ، تو ایک عالم تو ایسے گناہ تو نہیں کر سکتے۔ تو عمل کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اس روایت کے مطابق فتویٰ دینا حسنون بہتر ہے۔ کیوں؟ لعدم المعارض، کیونکہ اس روایت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اس روایت کے خلاف میں دوسری روایت نہیں ہے۔ مع صحت الروایتی، ساتھ اس کے کہ یہ روایت صحیح بھی ہے، روایت ضعیف نہیں ہے، روایت حسن نہیں ہے۔ روایت کی 4 اقسام مشہور، تو ان میں سے بہترین روایت صحیحہ ہے، اس کے بعد روایت حسن ہے، پھر اس کے بعد روایت جو ہے ضعیف، اس طرح سلسلہ ہے جو علم حدیث میں بیان کرتے ہیں۔ تو روایت صحیحہ بھی ہے اور روایت کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں ہے، بس روایت کے مطابق کفارت دینا بہتر ہوگا، شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ وَقَوْنُهَا مُكَاتَبَةً وَنَادِرَةً لَا يَقْدَحُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ۔ اب یہ وَقَوْنُهَا ایک اشکال مقدر کا جواب ہے، اس کا میں جلدی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی فقیہ آ کے، کوئی شخص آ کے اشکال کرے، بھائی یہ روایت تو مکاتبہ ہے، یعنی امام کا قول نہیں ہے نا، امام کے زبان سے نکلنے والا قول تو نہیں ہے بلکہ خط ہے، تو خط والے روایت میں یعنی کسی کے تحریف کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ خط جو ہے کسی دشمن کے ہاتھ میں آیا ہو، اس نے اندر گڑبڑ کر کے اپنی طرف سے لکھا ہو، احتمال ہے یا نہیں ہے؟ تو مکاتبہ والی روایت ضعیف روایت ہوتی ہے، یعنی اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، تو یہ روایت قابل عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مکاتبہ، دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ روایت نادرہ ہے۔ نادرہ کا مطلب یعنی اس موضوع پر صرف ایک روایت ہے، مزید اور نہیں ہے۔ تو شہید ثانی جواب میں کہتے ہیں بھائی روایت مکاتبہ اور نادرہ ہونے کا کوئی اشکال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو روایت صحیحہ ہے، دوسری بات ہم نے پہلے کر دی اس روایت کے ساتھ معارض بھی نہیں ہے، بس یہی ہمارا جواب ہے۔ اگر اس روایت کے خلاف کوئی اور روایت آ جاتی تو آپ کی بات صحیح تھی کہ اس روایت پر ہم شک کر سکتے تھے، یعنی یہ روایت جو ہے غلطی اور اشتباہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی معارض اور ٹکراؤ والی روایت بھی نہیں ہے اور روایت بھی ضعیف بھی نہیں ہے، روایت کیا ہے؟ صحیحہ ہے۔ وَقَوْنُهَا مُكَاتَبَةً وَنَادِرَةً، اس روایت کا مکاتبہ ہونا یعنی خط کی شکل میں ہونا اور نادر ہونا یعنی مقدار میں ایک دانہ روایت ہونا، لا یقدح، کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی مشکل اور کوئی ضرر دینے والی بات نہیں ہے۔ مع ما ذکرناہ، ان باتوں کے ساتھ جو پہلے ہم نے بیان کیا۔ ما ذکرناہ سے مراد جو شہید ثانی کی پہلی عبارت ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے، لعدم المعارض مع صحت الروایہ، یہ عبارت ہے، یہ جواب ہے۔ وَهُوَ اختیار العلامۃ فی المختلف، اور یہی قول علامہ حلی کا اختیار شدہ قول ہے کتاب مختلف میں، علامہ کی کتاب مختلف ہے، اس میں علامہ نے اسی قول کو انتخاب کیا۔ بس یہ 2 قول ہو گئے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَارَةٍ مُطْلَقًا، یہ تیسرا قول ہے، آخری قول یہ ہے کہ فقہا کا ایک گروہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس کام کے لیے کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ مطلقاً کا مطلب یعنی کیا ہے؟ قسم توڑے یا نہ توڑے، ایک معنی یہ ہو گیا نا، مع الحنث وعدمہ۔ دوسرا مطلقاً کا مطلب یعنی قسم جھوٹ ہو یا سچ ہو، ہر صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ عَدَمِ وُجُوبِ كَفَارَةٍ مُطْلَقًا، ایک گروہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مطلقاً کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ لعدم انعقاد الیمین، کیونکہ قسم منعقد نہیں ہو گئی ہے، یعنی قسم توڑنے کا کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب صحیح قسم کھائے، اور صحیح قسم جو شرعی طور پر جائز قسم ہو اس کو توڑے تو کفارہ واجب ہوگا۔ یہاں تو اس نے
براعت کی قسم کھائی ہے تو براعت کی قسم کھانا شرعاً غلط قسم ہے، تو جو غلط قسم ہے اس کے توڑنے پر تو کوئی کفارہ نہیں ہے۔ پس قسم منعقد نہیں ہوا ہے۔ کیوں قسم منعقد کیوں نہیں ہوگا؟ اذ لا حلف الا باللہ تعالی، کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے قسم کھانا قسم حساب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کتاب یمین آگے ایک کتاب آنے والی ہے، کتاب نذر اور عہد یمین، یہ تینوں ایک کتاب میں شہید ملایا ہے۔ تو نذر کرے یا آپ عہد کرے یا قسم کھائے تو اللہ کے نام کے ساتھ شرعی قسم منعقد ہوتی ہے، شرعی نذر منعقد ہوتی ہے، شرعی عہد ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو ابھی عوام میں مختلف قسم کھاتے ہیں نا، مثلا قرآن کی قسم کہتے ہیں یا حضرت عباس کی قسم کہتے ہیں، تو یہ عرفی قسم ہے، عرف والے تو احترام رکھتے ہیں، احترام تو رکھنا چاہیے۔ اما شریعت میں جس قسم کے توڑنے کے لیے کفارہ رکھا ہے وہ کون سا قسم ہے؟ اللہ کے نام سے، اور وہ بھی مخصوص صیغہ ہے، یعنی حروف قسم 3 ہے، واو قسم، تائے قسم، بائے قسم۔ یہ تو نحو میں آپ نے پڑھا ہے نا، حروف جارہ میں سے 3 حروف قسم ہے، مثلا واللہ، باللہ، تاللہ، یہ 3 یہ قسم ہے۔ اما اس کے علاوہ براعت کے قسم کھائے یا کوئی اور قسم کھائے، مثلا قرآن کے نام پر قسم کھائے، تو یہ قسم شرعی نہیں ہے۔ بس ختم ہونے والے ہے، شاید آج ٹائم زیادہ لگا ہے۔ اذ لا حلف الا باللہ، قسم منعقد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی طور پر قسم نہیں ہے۔ واتفق الجميع على تحریمہ مطلقا، آخری جملہ ہے، اور آخری جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد درس نہیں ہوگا، درس تو ضرور ہوگا، آپ یہ اس خوشی میں نہ رہو کہ یہ آخری جملہ ہے، تو انشاءاللہ کل بھی یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ اما اس گفتگو کا آخری جملہ جو محل بات ہے، کل کے بعد سے کوئی ربط نہیں ہوگا، یہ یاد رکھو۔ کیونکہ ہر بات کو آپس میں مکس کرے تو سمجھنے میں مشکل پیدا ہوتا ہے نا، ہر مطلب کو جدا جدا بیان کرنا چاہیے، آپس میں ملانا یہ اشتباہ کا سبب ہے۔ تو آج کا جو مورد بحث تھا وہ براعت والے قسم تھی، تو آخری جملہ اس سلسلے میں شہید فرماتے ہیں تمام علماء اس قسم کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، یعنی فقہا میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہا کہ اس طرح قسم کھانا صحیح ہے یا کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ تمام علماء اور مجتہدین نے مل کر کہا براعت کی قسم کھانا حرام ہے۔ اور شہید ثانی نے بھی اول نے بھی اوپر فرمایا یأثم، گناہگار ہے، اور حدیث بھی نقل کیا کہ جو بھی اس طرح قسم کھائے گا وہ واقعاً اللہ و رسول سے لا تعلق ہو جائے گا۔ تو واتفق الجمیع علی تحریمہ مطلقاً، تمام علماء اس کے حرام ہونے پر متفق ہو چکے ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا معنی اوپر بتایا تھا، یعنی چاہے قسم توڑ دے یا نہ توڑ دے حرام کام ہے، چاہے اس کی قسم جھوٹ ہو یا سچ ہو، ہر صورت میں قسم اس طرح کھانا حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔